کہ سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ، سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ، کھجلی پر یہ رائے دی you will have to live with it. You will have to live with it. تو ایک بعض ڈاکٹر ایسے ہیں، معاف کرنا، کہ ایک ہی مریض کو اتنی دوائیں دے دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی مریض سے مجھے پالا پڑا تو اس کا احوال لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد اور ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد۔ اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، دربار عزدی میں شفا کی دعا کے بعد۔ اور لیجئے نسخہ شروع ہونے لگا، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد۔ لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، سٹامک ڈسٹرب ہو جائے، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، اور لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد، اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد، اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزات سے قبل کے روزے جزات۔ تو فیصل آباد کی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی کے طلباء نے مجھے بلایا، اور یہ واقعہ میں بھول نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے ہار پہنایا، اور وہ اتنا لمبا ہار تھا کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا، اس کے نیچے ایک گدا، گدے کے اوپر ایک سنہری کاغذ، سچا واقعہ، اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک۔ اندازہ کیجئے، پروین شاکر نے کہا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، وہ اتنے چالاک ہو گئے کہ ایک ہی ہار
سے ایک دولہا کو بھی بھگتا دیا, ایک شاعر کو بھی فارغ کر. ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی. اب میں نے جب اپنی اردو سپیکنگ وائف کو آ کے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس دن اس بلی لوگ نے پنجابی بولی اور وہ کہنے لگی پھر تسی کلے ہی آ گئے. ہاں جی, ایک اور بات امجد صاحب نے ذکر کیا ہے. میں نے ایک دن, ایسا ہو بھی سکتا ہے, امجد کی دعوت کی, چائے کی دعوت, اور وہ چائے کے ساتھ جو لوازمات تھے, ایٹیبل, جو کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی. میرا منجھلا بیٹا چھوٹا سا تھا, وہ بار بار ان چیزوں پہ لپکتا تھا کہ ہم اسے بہت سمجھاتے. اب تو ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ آپ نے اسے دیکھا ہوگا, عمار مسعود. تو ہاں جی, تو جب وہ لپکتا تھا چیزوں پہ, ہم کہتے تھے بھائی مہمان کو آ لینے دو, جب آئیں گے امجد صاحب تو تم بھی کھا لینا, جی بھر کے کھا لینا, لیکن بچے کو کون سمجھائے. اچھا اتفاق ایسا ہوا, امجد کا فون آ گیا کہ مجھے مجبوری ہو گئی ہے, میں آج نہیں آ سکتا. یہ فون اس نے سن لیا اور پھر وہ جو ان چیزوں پہ ٹوٹا ہے جی, اور کھاتا جاتا تھا اور امجد کا شعر پڑھتا جاتا تھا, وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت میں برس گئی, وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. جی ایک قطعہ ہے, جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 8واں صفحہ پہلے پڑھیں یا 6. یہ تو قاری کی ثواب دید ہے کہ وہ خبروں کو کس ترتیب سے پڑھتا. میں نے ایک دن کا اخبار, اس کی 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی ہیں اسی ترتیب سے لکھی ہیں اور اسی ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں. جی پہلی خبر ہے, پہلی, وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. تیسری خبر, کوئی خطرہ نہیں ہے, آمریت کا وطن میں. ذرا یہ فارغ ہو جائے, یہ کہیں 5ویں خبر نہ بن جائے. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو. یہ انہوں نے کہا ہے مقرر. تو میں اپنا عباس صاحب وہ پڑھ رہا تھا گجرانوالے میں, تو ایک شخص کے ذہن میں دونوں لفظ آگے, مقرر بھی اور دوبارہ بھی, دونوں, اور وہ ایک لفظ بن گیا, کہتا ہے دوبارہ ارشاد فرمائے. تو آپ نے کہا مقرر کون سا جی شعر؟ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی ہے. تو جناب ایک اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے, تو میں پڑھتا ہوں نا وہاں, تو وہاں لوگ ہنس پڑتے ہیں, حالانکہ اس میں ہنسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے مکالمہ نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟
آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی. لو مشورہ دے, جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے, اس پہ کتبہ لکھے تو اس پہ کیا لکھے؟ یہ مشورہ ہو رہا ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی, دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کے. اس کا پنجابی میں عنوان رکھنا ہو تو وہ ہوگا تو مر. ہاں عید الفطر پہ درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے, تو اس رش میں ان سے عجیب عجیب حرکتیں ہو جاتی. میرے ساتھ درزی نے کیا کیا, بخیات اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے, اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اور ایک قطع عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ وہ ہے, ہاں, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اور سامعین محترم, ہمارے صوفیاء اور فلسفیوں نے ایک موضوع پر بہت غور کیا ہے, اور وہ ٹائم ہے کہ وقت کیا ہے, زمان کی حقیقت پر. علامہ اقبال نے اپنی آخری عمر میں حضرت میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ یہ میں آپ کی بارگاہ سے اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں. یہ ایسا تو میں تو ایک لے مین ہوں, آئی ایم ناٹ اے صوفی, آئی ایم ناٹ اے فلاسفر. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے. تو اس پر ایک قطع اس پر کہ برپا کیے وہ دور زمان تغیرات, برپا کیے وہ دور زمان تغیرات. گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا, چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے, آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا. کوفتہ پنجابی کی نظم ہے. بوٹی لئی تے ٹوکے رینل کیما کیما کی تھی, بوٹی لئی تے ٹوکے رینل کیما کیما کی تھی, محنت کر کے اس کی میری پھر بنائی بوٹی, محنت کر کے اس کی میری پھر بنائی بوٹی, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. شاباب بلے بلے تے میں سالن کھاواں نالے ہساں تیما تیما بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا, کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمے گوتے, جیڑی تھان تو ٹرے سانور ہوتے یار. لاہور میں جلسہ ہو رہا, مشاعرہ ہو رہا تھا, تو ایک لڑکا
اپنا ابن عباس صاحب ایک لڑکا گھر سے بہت بڑا بانس لے کے آ ہوا، اس بانس پر اس نے پھٹی پرانی بدائے لٹکائی، یہ فرمائش ہو رہی ہے۔ تو وہ میں نے اس سے کہا بچوں میں سمجھ گیا ہوں تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڑھے کو ڈانگ بھی ہے جی۔ تو اصل میں وہ منہ سے نہیں بولا، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی ڈانگ بولتی ہو۔ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ کتنی بڑی ڈانگ ہے۔ ہاں جی، تو بنین میں سنا، اب بچے میرے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے لب پہ آتی ہے، جب لب پہ آتی ہے۔ تو بہرحال وہ بنین لینڈ جان دے ہو، ہاں جی بنین لینڈ جاتے ہو، بنین لے کے باندھے ہوتے پہ جاتے، پھر میں نے کیوں بلایا؟ بنین لینڈ جاتے ہو، بنین لے کے آندے ہو، باندھے ہو تو پہنی نہیں پہ جاتے، لینی نہیں لے جاتی، دوجی باری پان جوگی رہنی نہیں، بنین میں دیا پاؤ گے تے پہ جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جائے تو دوجی باری پان جوگی رہ۔ بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں پوری آوے نکے آندے آپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پہ ہی بول دی، تو اپنا نو گوری لگے رسی ہوتے ڈول دی۔ جنہیں برے جاؤ تسی اس نو ہڈا لو، پھر پاں بچیاں دا جانگیا بڑھا۔ یہ جیلم کا پل، اس کا نام ہے جیلم دے پل تھے۔ یہ جو اب تو خیر صورتحال کچھ بدل گئی ہے ڈیبو کے آنے سے، اس قسم پہلے وہ بسوں میں آگ گھستے تھے، وہ جو اپنے مصنوعات فروش جی سرما بھی بیچتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا بیچتے تھے، کس طرح بیچتے تھے۔ میں نے 3 سال بسوں کا سفر اس لیے کیا اور پھر نوٹس لیے اور اتنا امبار بن گیا، لکھتا رہا یہ کیا بولتے ہیں۔ اصل میں لٹریچر یہ نہیں ہے کہ کیا لینا ہے، لٹریچر یہ ہے کہ کیا چھوڑنا ہے، what to leave۔ آپ نے سنگ مرمر کے پتھر سے فالتو پتھر نکال کے تاج محل بنانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بس کھلوتی تے بندہ آ گیا، وہ کہنا میرے والوں سارے بہن بھائیوں نے سلام ہو، میرے والوں سارے بہن بھائیوں نے سلام ہو، جات کا بزرگاں تے مائیاں نے سلام ہو۔ لاری والا اجے کچھ دیر کھلوے گا تے سپا والا بابا تو سنیا تے ہوئے گا، تے بچہ بچہ آج جس بابا جو سی آندا ہے سرما میں بیچنا جگ سارا جاندا، کدرے نہ آج جس سرمے دا جوڑے 7 بوٹیاں دا عرق تے نچوڑے، انہیں کئی چشمیاں دا پانی پیتا ہویا ہے، سونف تے گلاب وچ کھرل کیتا ہویا ہے، پاویں کڈی سجی ہوئی آئی ہوئی اکھ ہوئے لالیاں چوماں دی ستائی ہوئی اکھ ہوئے توندو وچ جالا ہوئے، پاویں ہن ککرے اکھاں وچوں پانی وگے نالے اکھ رڑکے چاندا بھی چاننا دے اکھیاں نہیں سہندیاں، اٹھدیاں بہندیاں تراٹا ہون پیندیاں، پیڑ مک جاندی ہے تے سوج لے جاندی، کوئی سلائی نال ٹھنڈ پے جاندی تے 20 دن 10 دن 5 والی بات ہے۔ لاری دے مسافرانو خاص سیریات ہے تے کھٹ کے چلانا نہیں، میں کارخانے مومنوں چار آنے پائے جڑا سرما و ناز کر سکتا۔ سامعین محترم یہ بات میں عام طور پہ نہیں کرتا، میں نے بہت اس لفظ ناز کا مطالعہ کیا ہے۔ ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے۔
ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਜਣੋ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਜਣੋ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਵੇਚਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤੇ ਨਿਰਖ ਮਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਡਾਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਸੂਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ये जानता है तो इसके बाद जनाब वो ये नामुकम्मल ही रह दीजिए, थोड़ी सी प्यास रहनी चाहिए। तो जनाब अब आखिर में वो नज़्म सुनाता हूँ मामल, और ये सच्चा वाक़या है। एक गांव में जिसका नाम कुंजा है, वहाँ मैंने पढ़ाया है। बीए करने के बाद थोड़े प्रोफेसर बनने से पहले मास्टर था जब, तो वहाँ ये वाक़या पेश आया था। तो उसमें दो लड़के हैं, एक का नाम है बशीर, दूसरे का नाम है अकरम। वो बशीर देर से आया है एक दिन स्कूल में, तो मास्टर उससे पूछता है कि तू देर से क्यों आया। जो वो जवाब देता है वो सारी नज़्म है जी। मास्टर कहता है बेटे बैठ जाए आप, तशरीफ के आज बड़ी देर ना आया। ओए बशीरिया, ओए है तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां बना के ते आया है तू आज दोवें टलियां घुसा के। ही इज लेड बाय 2 periods। अंदर मुंशी जी मेरी एक गल पहले सुन लो। अकरम ने नेर जिहा नेरा च पाया जी, माई नू ये मारदा है, ही बीट्स हिज मदर। माई नू ये मारदा है ते बड़ा डरा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे इकट्ठे होए ने ते उथों भज बक्या, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या। माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह ते नील सन, सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुलां विच रात सी। कहन लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम तू करी अज हीरिया। रोटी मेरे अकरमे दी लई जमदर से, अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के। घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीजनल रिन्या सुवंडियां दा हलवा पौने विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू। एहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती ना जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा। ओदियां ते दूसरियां हुण गया अंदरां, भुखा पाना जो स्कूले टुर गया है। रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे। अकरम ने नेर जिहा नेरा च। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसूद साहब। कीप वॉचिंग TV 786, देखते रहिए।